ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر طرف سے الگ الگ باتیں سننے کو ملتی ہیں، سچ اور جھوٹ میں فرق کیسے کیا جائے؟ قرآن اس کا جواب اپنی 25ویں سورت الفرقان میں دیتا ہے، جس کا مطلب ہی ہے معیار۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ متن صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک حتمی پیمانہ کیسے قائم کرتا ہے۔ بالکل شروع سے ہی یہ سورت ایک بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ ایک الہی معیار بھیج دیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس کا مقصد انسانیت کے لیے ہر شے کو واضح کرنا ہے اور ان راستوں سے خبردار کرنا ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو سورۃ الفرقان کا ہمارا یہ تجزیہ ایک دلچسپ مکالمے کی طرح آگے بڑھے گا۔ ہم بنیادی دعوے سے شروع کریں گے، پھر اس کے خلاف اٹھائے گئے شکوک و شبہات کو سمجھیں گے، فطرت اور تاریخ سے دیے گئے طاقتور جوابات کو دیکھیں گے، حتمی انتخاب کے نتائج پر غور کریں گے، اور آخر میں اس الہی معیار کے مطابق زندگی گزارنے کی ایک متاثر کن تصویر دیکھیں گے۔ تو ایک معیار ہونے کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ یہی اس سورت کے پیغام کا مرکز ہے۔ آئیے اس بنیادی خیال کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے ایک ایسی طاقتور روشنی کے بارے میں جو ہر سائے کو مٹا دے۔ یہ متن خود کو بالکل اسی طرح پیش کرتا ہے، الفرقان کے طور پر، یعنی اس واحد خالق کی طرف سے ایک مطلق معیار جو نہ صرف روشنی اور اندھیرے میں فرق کرتا ہے بلکہ سچائی اور دھوکے کے باریک ترین فرق کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ لیکن جیسا ہر بڑے دعوے کے ساتھ ہوتا ہے، اس پیغام کو بھی فوراً قبول نہیں کیا گیا، بلکہ اسے تو شکوک و شبہات اور شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس نے اس کے بالکل مرکز کو نشانہ بنایا۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ خود رسول کی انسانیت تھی۔ وہ سوچتے تھے، ہمارے جیسا ایک شخص جو کھاتا ہے اور ہمارے بازاروں میں چلتا ہے، وہ خدا کا کلام کیسے لا سکتا ہے؟ ان کا اعتراض اس بات پر تھا کہ ان کی توقع کچھ اور تھی۔ وہ کسی غیر معمولی ہستی، شاید ایک فرشتے کی امید کر رہے تھے، نہ کہ ایک انسان کی۔ یہ حقیقت کے پیغمبر انہی کے درمیان رہتے تھے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، انہیں ایک کمزوری لگی، نہ کہ اللہ کی طرف سے ہمدردی کی نشانی۔ پیغمبر کی ذات سے ہٹ کر اگلا نشانہ خود پیغام تھا، اور یہ الزام تو اور بھی زیادہ سنگین تھا، یہ کہ قرآن سرے سے کوئی الہی کلام ہے ہی نہیں بلکہ اسے انسان نے خود بنایا ہے۔ یہ کوئی معمولی شک نہیں تھا، یہ تو وحی کی پوری ساخت پر ایک سوچا سمجھا حملہ تھا۔ تنقید کرنے والوں کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کے پیچھے کی کہانی جانتے ہیں، کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، باہر کے لوگ اس میں مدد کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جانے والا فریب ہے۔ اب ان الزامات کے جواب میں سورت ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ یہ لفظوں کی بحث میں پڑھنے کے بجائے توجہ ایک ایسی جگہ کی طرف کرواتی ہے جس کا انکار کرنا ناممکن ہے، یعنی خود یہ قدرتی دنیا۔ اور یہ جو نقطۂ نظر کی تبدیلی ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ اب بحث کسی شخص کے الفاظ کی سچائی پر نہیں بلکہ ان خدائی کاموں کی عظمت پر ہے جو سب کے سامنے موجود ہیں۔ سورت تنقید کرنے والوں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ صرف اپنے اندر نہیں بلکہ اپنے اوپر اور ارد گرد بھی دیکھیں۔ ان میں سے ہر ایک قدرتی منظر، سائے کے پھیلنے سے لے کر میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان رکاوٹ تک، خالق کی نشانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پھر سورت ایک طاقتور سوال پوچھتی ہے، اگر خدا اتنی پیچیدہ کائنات کا معمار ہے تو کیا اس کے پاس ایک ہدایت نامہ نازل کرنے کی قدرت اور اختیار نہیں؟ کائنات میں لکھی نشانیوں کے بعد اب سورت ان ثبوتوں کی طرف آتی ہے جو تاریخ میں درج ہیں۔ خود تاریخ خدائی فیصلوں اور انسانی نتائج کی ایک اور گواہ بن جاتی ہے۔ سورت ایک بہت واضح تاریخی نمونہ دکھاتی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایک رسول ایک واضح پیغام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، قوم اس پیغام کو رد کرتی ہے اور پھر اس کے سنگین نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس وقت کے سننے والوں کے لیے پیغام صاف تھا، تمہاری تاریخ کوئی انوکھی نہیں ہے اور اس کے نتائج بھی متوقع ہیں۔ فطرت اور تاریخ سے ثبوت پیش کرنے کے بعد سورت بات کو حتمی نتیجے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اب بات صرف عقلی بحث کی نہیں رہ جاتی، اب یہ معاملہ آخرت کی منزل کا بن جاتا ہے۔ یہاں جو فرق ہے نا، وہ اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف آگ کے دہاڑنے کی تصویریں ہیں تو دوسری طرف ہمیشہ رہنے والے باغ کا پرسکون وعدہ۔ سورت بہت طاقتور زبان استعمال کرتی ہے تاکہ صرف ذہن کو ہی نہ سمجھایا جائے بلکہ روح کو بھی اس انتخاب کی سنگینی کا احساس دلایا جائے جس کا سامنا ہر انسان کو ہے۔
لیکن اتنی دلیلوں اور تنبیہات کے بعد سورت ہمیں صرف خوف کی حالت میں نہیں چھوڑتی، بلکہ یہ ایک بہت ہی مثبت موڑ کے ساتھ ختم ہوتی ہے اور ایک ایسی زندگی کی واضح تصویر کھینچتی ہے جو اس معیار کو اپنانے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ان آخری آیات میں ہم نہ کرنے والے کاموں سے کرنے والے کاموں کی طرف آتے ہیں۔ صرف خطرات سے خبردار کرنے کے بجائے سورہ اب رحمان کے بندوں کا ایک متاثر کن نمونہ پیش کرتی ہے، ایک ٹھوس مثال کہ روزمرہ کی زندگی میں اللہ کی رحمت کا عملی نمونہ کیسے بنایا جائے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ خوبیاں شروع میں اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب کیسے دیتی ہیں۔ رسول زمین پر چلتے تھے اور سچے مومن بھی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ جہالت کا جواب غصے سے نہیں، سلام سے دیتے ہیں۔ یہ صرف نیکیوں کی ایک فہرست نہیں، یہ زندگی گزارنے کا ایک عملی طریقہ ہے جو اندرونی ایمان کو بیرونی عمل سے جوڑتا ہے۔ اور پھر سورت اس خوبصورت دعا پر ختم ہوتی ہے جو فکر کے دائرے کو اور بھی وسیع کر دیتی ہے۔ حتمی خواہش صرف ذاتی نجات نہیں بلکہ نیکی میں رہنما بننا ہے، اور ایک ایسی بھلائی کی میراث قائم کرنا ہے جو خاندان اور آنے والی نسلوں تک پہنچے۔ اور اس طرح الفرقان کا مرکزی پیغام اپنے 7ویں صدی کے پس منظر سے نکل کر ایک ہمیشہ رہنے والا سوال سامنے رکھتا ہے۔ معلومات کی بھرمار اور متضاد نظریات کے اس دور میں سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے کے لیے کون سا معیار استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ صورت ہمیں اسی چیلنج کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسی دنیا میں اپنا معیار تلاش کرنا جسے وضاحت کی شدید ضرورت ہے۔